بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے اولا ہمارا نبی سب سے بالا ہمارا نبی اپنے أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العظيم بارگاہ رسالت میں ہدیہ عقیدت کے پھول بھی پیش کرنے کی ابتدا یہ فقیر ہی کر لیتا ہے تو بآواز بلند درود السلام کا نذرانہ تو اپنے پیارے آقا کی بارگاہ میں پیش کر دیجئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ میں خاموش ہوتا ہوں اور آپ حضور کی بارگاہ میں خود بھی حاضری دے دیں اور ہمارا میزہ بھی لگوا دیں پڑھئے بلند درواز سے درود شریف صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ تڑپ رہا تیرے شہر کی ہوا کے لیے گو کمینہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ لاج رکھنا کہ
تمہارا گو برا میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین ملت پروانہ شمع رسالت کشتہ عشق و محبت امام العارفین سیدنا امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا مشہور و معروف کلام، اس کے 3 اشعار پیش کر کے میں اگلی سمت روانہ ہو جاؤں گا۔ اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ ایک مرتبہ با آواز بلند علماء کرام کی زیارت کا لطف اٹھاتے ہوئے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ سب سے اولا ماشاءاللہ سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ارے دونوں عالم کا دولہا۔ میں کیوں نہ کہوں اور آپ بھی کہیں گے کہ کون دیتا ہے دینے کو چاہیے، ذرا بآواز بلند کون دیتا ہے دینے کو چاہیے۔ یہ جو احباب کھڑے ہیں ان سے درخواست ہے کہ بیٹھ جائیں، جو احباب کھڑے ہیں وہ بیٹھ جائیں، اور دیکھیے باہر آپ کے پاس اسکرین میں بہت خوبصورتی سے سارا پروگرام آ رہا ہے، نہایت ادب کے ساتھ بیٹھ جائیے۔ کون دیتا ہے دینے کو چاہیے، سبحان اللہ، کون دیتا ہے دینے کو چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا، ارے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا ہمارا نبی، سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، تو ہم زدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے کیا بے کسوں کا سہارا، اللہ اللہ بے کسوں کا سہارا ہمارا
میں درخواست گزار ہوں گا سب سے پہلے اس شخصیت کی خدمت میں التجا کروں گا کہ جنہوں نے سب سے پہلے میری والدہ گرامی کی جو تفسیر شریف اسے منظر عام پہ لانے سے پہلے امام جی کا حکم تھا کہ علماء کرام کو دکھاؤ. علماء کرام کو بھرپور تنقید کہا کہ اس میں جو وہ اپنا حکم فرمائیں ان کے ہر حکم کو قبول کیا جائے گا. آگے سے ہم اپنی مرضی نہیں دکھائیں گے. جو حذف کرنا چاہیں گے وہ ہم حذف کریں گے, جو اضافہ کرنا چاہیں گے وہ ہم اضافہ قبول کریں گے. جو ہوگا, کیونکہ ہمارا مقصد تفسیر کا ہدایت ہے, تفسیر کا مقصد کوئی بحث و مناظرہ نہیں ہے. تو واللہ صاحب سرکار کا حکم تھا, اسی لیے ان مکمل اختیارات اور خود سپردگی سے الحاج شکر سیدی صاحب ہماری اس مسجد کے جنرل سیکرٹری صاحب ہیں. ماشاءاللہ علماء کا شکریہ ادا کرنے کے لیے آپ تشریف لا رہے ہیں اور سب علماء اکرام سے مسافہ لے رہے ہیں. ماشاءاللہ الحاج شوکت سیدی صاحب ہماری اس جامع مسجد گلزار مدینہ کے جنرل سیکرٹری ہیں اور بڑی مرنجہ شخصیت ہیں اور علماء اکرام کا بہت ادب اور احترام کرنے والے ہیں. ماشاءاللہ محبت والوں, پیار والوں, میں ان کے پاس گیا سب سے پہلے اور اس ہستی نے مجھے بتایا کہ آپ ٹھیک ہے میں بھی اس کو دیکھوں گا آرام سے, لیکن اگر آپ کراچی میں اگر علم تفسیر کے حوالے سے کسی شخصیت کو میں معتبر سمجھتا ہوں تو وہ پروفیسر ڈاکٹر نور احمد شاہتاز صاحب ہیں, آپ ان کے پاس بھی جائیں. تو انہوں نے مجھے ان کے پاس بھیجا اور میں وہاں پر پہنچا. جب میں وہاں پر پہنچا تو انہوں نے مجھے شفقت دی. الحمدللہ حضرت پروفیسر ڈاکٹر نور احمد شاہتاز صاحب نے تفسیر رقیہ کے حوالے سے اتنی زیادہ رہنمائی فرمائی کہ اتنی شفقت فرمائی کہ آج تک میں اس احسان کو نہیں بھولتا, اور شاید اللہ تعالیٰ مجھے مرنے تک کبھی اس احسان کو بھولنے نہ دے اور مجھے ہمیشہ یہ یاد رہے کہ انہوں نے کیسی شفقتیں مجھ پہ فرمائی تھیں. وہ شخصیت جنہوں نے مجھے پروفیسر ڈاکٹر نور احمد شاہتاز صاحب کے پاس بھیجا وہ کون ہے؟ خاندان سادات کا ایک عظیم الشان فخر ہے. وہ ہستی ہیں جو موقع کے اسلام ہیں, وہ ہستی ہیں جس پر پورے اسلام کو فخر اور ناز ہے. وہ ہستی ہیں کہ جن پر آج کے دور میں اعلیٰ حضرت نے اپنے مزار شریف سے بیٹھ کر بھی نظر کرم فرمائی ہے. وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے تابعین کی عزت اور ناموس کی حفاظت کی. وہ ہستی ہیں جنہوں نے علماء اکرام کی عزت اور ناموس کی حفاظت کی. وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے عصمت مصطفیٰ کے حوالے سے دور حاضر میں پھیلے ہوئے ایک بہت بڑے علمی اور دقیق مسئلے پر لوگوں کے درمیان پھیلے ہوئے اتنے اختلافات تھے کہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ حق میں بولنے والے بھی اپنے ہیں اور مخالفت میں بھی بولنے والے اپنے ہیں. کس منزل کی طرف جایا جائے, کس موقف کو اپنایا جائے. مگر الحمدللہ حضرت قبلہ علامہ شاہ حسین گردیزی صاحب وہ عظیم الشان ہستی ہیں کہ جنہوں نے آگے بڑھ کر وہ قرض ادا کر دیا کہ دونوں طرف کا اختلاف سامنے رکھتے ہوئے کسی کے ساتھ کسی کی شخصیت کا ذاتی ادب و احترام بھی ملحوظ رکھتے ہوئے ایک عظیم الشان کتاب الذم فی القرآن آپ نے تحریر فرمائی کہ شرق سے لے کے غرب تک میں دنیا کے جس ملک میں گیا جہاں پر اس موضوع پر گفتگو ہوئی وہاں پر یہی پتہ چلا کہ ہاں ہم بھی بڑے پریشان تھے, مگر جب سے علامہ گردیزی صاحب کی کتاب سامنے آئی ہے طبیعت میں نور پیدا ہو گیا ہے. الحمدللہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ مرزا خان فاضل غریر رحمت اللہ تعالیٰ نے ترجمہ کنز الایمان میں جو فکر کا کی وہ فکر دبائی جا رہی تھی, لیکن اس فکر کو پھر دوبارہ ایک بام عروج اگر کسی ہستی نے دیا تو حضرت قبلہ شاہ حسین گردیزی صاحب دامت برکات علیہ لیا ہے. بارگاہ رسالت سے ان کو اس کے تحفے ملے, ظاہری طور پر اس کی بڑی کرامات آپ کے ساتھ ہوئی. الحمدللہ اس عظیم الشان موضوع پر قلم اٹھانے پر آپ نے ایسا حق ادا کر دیا کہ مجھے انڈیا کے ایک بہت بڑے پیر طریقت بھی ہیں اور صاحب علم ہستی بھی ہیں علامہ جیلانی بابا دامت برکات علیہ لیا, میں نے جس سے ملاقات کی اور اس کتاب کا تذکرہ ہوا, انہوں نے جب اس کتاب کو پڑھا اگلے دن انہوں نے مجھے فون کیا اور مجھے فرمانے لگے ایسا لگتا ہے جیسے علم لدنی کا ایک آبشار ہے اور وہ گرتا ہے علامہ گردیزی صاحب کے سینے پر, اور گردیزی صاحب اس آبشار کو اپنے قلم کے ذریعے اس کتاب کے اندر جگہ جگہ ندیاں اور نالے بنا کر جو ہے وہ بہاتے ہوئے جا رہے ہیں. الحمدللہ وہ عظیم الشان ہستی ہمارے درمیان تشریف فرما ہے. ہم ان کے شکریہ ادا کرتے ہوئے درخواست گزار ہیں کہ حضور آپ نے شفقت فرمائی, آپ تشریف لائیں,
اب آپ اپنے گہرہائے آبدار سے اور اپنے پیارے پیارے الفاظ سے سامعین کو محظوظ بھی فرمائیں، اور سب لوگ آپ کے ملفوظات عالیہ سننے کے لیے بیتاب ہیں۔ جو بیتاب ہیں وہ نعرے کا اظہار بھی جواب بھی بیتابی کے ساتھ دیں گے، اور انشاءاللہ آپ کو محسوس ہوگا کہ سب لوگ آپ کی کتنی چاہت کے ساتھ انتظار کر رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر پر ایک ہاتھ بلند، نعرہ رسالت میں دونوں ہاتھوں میں جان آ جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ علماء اہل سنت، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ حضرات علماء کرام اور میرے ساتھیوں، حضرت علامہ سید عارف حسین شاہ صاحب نے ایک کارنامہ سر انجام دیا تھا، اور وہ اپنی نوعیت کا پہلا کارنامہ ہے۔ اس حوالے سے کہ ایسے دورہ قرآن تو ہوتے رہتے ہیں جہاں طلباء جمع ہو جاتے ہیں اور علماء کرام قرآن حکیم کے نکات ان کے سامنے رکھتے ہیں، لیکن عوام کو اس طریقے سے قرآن حکیم کے علوم اور اس کے معارف سے روشناس کرانا، یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ باقاعدہ ایک مہینے تک قرآن حکیم کے فیض کو عام کیا جاتا رہا ہے، اور جس شوق اور ذوق سے عوام اور لوگ اور قرآن حکیم سے محبت رکھنے والے اس میں شرکت کرتے رہے، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساتھی۔ اگر اس حوالے سے جس طریقے سے شاہ صاحب نے جدوجہد کی ہے، اس کو بنیاد بنا کے آگے بڑھا جائے اور عوام کو قرآن حکیم کے علوم اور اس کے معارف اور اس کے اندر جو ہدایت کے خزانے موجود ہیں ان تک پہنچائے جائیں، اور میری رائے یہ ہے کہ عوام ضرور آگے بڑھیں گے اور قرآن حکیم سے بھرپور طریقے سے استفادہ کریں گے۔ حضرات گرامی، قرآن حکیم ایک ایسی کتاب ہے جو اس اللہ کی کائنات میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب۔ روزانہ لوگ اس کو پڑھتے ہیں، دن کو بھی پڑھتے ہیں، رات کو بھی پڑھتے ہیں۔ لوگوں نے بہت کتابیں لکھی ہیں اور لوگ ان کو پڑھتے ہیں، ہم نے بھی کئی کتابیں پڑھی ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ اتنی اچھی کتابیں ہیں کہ ہم نے ان کو کئی دفعہ پڑھا ہے، 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ پڑھا ہے۔ بعض اردو ادب سے متعلق ہیں، بعض تاریخ سے متعلق ہیں، بعض دوسرے علوم سے متعلق ہیں، لیکن بار کہ 2 3 4 دفعہ پڑھ لیا ختم ہو گئی بات۔ اب ان کے جتنے مضامین ہیں وہ ہمارے ذہن میں ہیں، تو جب ان کی ہمیں ضرورت پیش آئے گی تو ہم ان کو آگے عوام کے سامنے پیش کرتے ہیں۔
لیکن قرآن حکیم فرقان حمید ایسی کتاب ہے کہ آدمی اس کو بچپن سے پڑھنا شروع کرتا ہے اور آدمی قبر کے دروازے تک پہنچ جاتا ہے تو بھی اس کو پڑھتا رہتا ہے. میں نے ابتدا بھی بیان کر دی اور انتہا بھی بیان کر دی، تو اب آپ یوں سمجھے کہ ساری عمر آدمی کی گزر جاتی ہے قرآن پاک پڑھتے پڑھتے. ایک پڑھنے والے وہ ہیں جو صرف اس کی عبارت پڑھتے ہیں اور اس سے وہ لطف اندوز ہوتے ہیں. ہر دفعہ سورہ یاسین لوگ روز پڑھتے اپنے مطلب کے لیے ہیں، جو اس کا اصل مقصد ہے اس کے لیے نہیں پڑھتے، لیکن پڑھتے ہیں سورہ یاسین. ہر دفعہ جب بھی آدمی اس کو پڑھتا ہے روز ہی پڑھتا ہے، لیکن اس کی لذت ہر دفعہ نہیں ہوتی ہے، ہر روز نہیں ہوتی ہے، اور وہ لذت ہوتی ہے جو پہلے نہیں، یہ نیا رنگ اس میں موجود ہے. یہ بات میں نے عوام کے حساب سے کہی ہے. اب میں آپ کو بتاؤں خواص کی بات. خواص بھی قرآن حکیم کو پڑھتے ہیں. آپ سے پارہ پڑھ لیتے ہو، وہ شاید ایک رکوع بھی نہیں پڑھ پاتے، ایک صفحہ بھی شاید وہ نہیں پڑھ پاتے، کہ جب وہ اس کو کھولتے ہیں تو ایک آیت پڑھتے ہیں تو اس میں غور و فکر شروع ہو جاتی ہے. اور کئی لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اس میں ڈوبے رہتے ہیں، ایک ہی آیت میں غور و فکر کرتے رہتے ہیں، ایک سپارہ نہیں کئی سپارے پڑھنے کا وقت اسی میں صرف ہو جاتا ہے، اور پھر اس کو وہ وہیں پر بند کر دیتے ہیں، اور پھر اس کو دوسرے دن کھولتے ہیں، اسی آیت کو دوبارہ پڑھتے ہیں، اور وہ آیت کریمہ اپنے علوم اور اپنے معارف نئے جو ہے وہ ان کے سامنے رکھتے ہیں. قرآن حکیم فرقان حمید کی بے شمار تفسیریں لکھی گئی ہیں، لکھی جا رہی ہیں، لکھی جائیں گی. سب سے زیادہ تفسیریں عربی زبان میں ہیں، علمی، مضبوط، بہت قوی قسم کی تفسیریں. اردو میں ابھی تک ان کا رنگ نہیں آیا. لوگ نقل سے کام لیتے ہیں اردو تفسیروں میں، لیکن جو حقائق و معارف عربی تفسیروں میں موجود ہیں ان کو بھی وہ منتقل نہیں کر پا رہے اردو زبان میں. باہر کے لوگ تفسیریں لکھ رہے ہیں، ہماری زبان میں بھی لکھتے ہیں، دوسری زبانوں میں بھی لکھی جاتی ہیں، لیکن ایک مصنف اگر تفسیر لکھتا ہے تو اس کو 12 14 15 سال 16 سال اس پہ لگ جاتا ہے. ہاں وہ اگر نقل کر رہا ہو لوگوں کی باتیں اس میں وہ ایک الگ بات ہے، شاید وہ 2-4 مہینے میں یا 1-8 مہینے میں بھی جو ہے نا وہ تفسیر مکمل کرتا ہے. لیکن تفسیر کے حساب سے جن لوگوں نے اپنی پوری علم کی قوت اس میں صرف کی ہے تو انہوں نے 20 برس بھی لگائے ہیں، تو 20 برسوں میں وہ قرآن حکیم کی تفسیر مکمل. حضرات گرامی میں آپ سے عرض کروں، ادھر ان کی قرآن حکیم کی تفسیر مکمل ہوئی، ادھر قرآن حکیم جو ہے وہ نئی تفسیر کا تقاضا کر رہا ہے. ہماری تفسیر پیچھے رہ گئی اور قرآن حکیم سامنے کھڑا ہوا اور تفسیر کا تقاضا کر رہا ہے. اور وہ آدمی جس نے تفسیر لکھی تھی وہ لکھتے لکھتے بوڑھا ہو گیا. اب قرآن حکیم نئے جوان کو دعوت دے رہے ہیں، اپنے علم کے ساتھ اور میرے علم کو لوگوں تک پہنچا، اور وہ شروع ہو جاتا ہے. اور اس کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے، ادھر اس کی تفسیر مکمل ہوتی ہے، تفسیر پرانی ہو جاتی ہے. قرآن حکیم جدید تقاضوں کی تفسیر کا تقاضا کرتا ہے اور ایک نیا آدمی اس میں شروع ہو جاتا ہے. اور یہ اسی طریقے سے یہ سلسلہ جاری رہے گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں قیامت کی نشانیاں بیان فرمائی ہیں تو وہاں آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ وَلَا يَبْقَى مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا رَسْمُهُ، کہ قرآن حکیم آخر تک باقی رہے گا اور اس کی شان اور اس کی آبادات اپنی جگہ پہ قائم رہے گی، کوئی کمی نہیں آئے گی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد میں قرآن حکیم کا نزول ہوا تھا اور اس وقت ذالک الکتاب لا ریب فیہ لوگوں نے پڑھا، صحابہ کرام نے پڑھا. وہی ذالک الکتاب لا ریب فیہ آج ہم بھی پڑھتے ہیں. وہ بھی اس میں غور کرتے رہے
اور آج ہم بھی اس میں غور کر رہے ہیں. وہ اپنے حساب سے اس سے علوم و معارف نکالتے رہے اور ہم آج اپنے حساب سے اس کے علوم و معارف میں لگے ہوئے. اور پھر یہ بات یاد کروں قرآن حکیم کے علوم و معارف میں کمی نہیں آتی. دامان نگاہ تنگ گل حسن تو بسیار گل چین تو استنگی دامان کے لگا. حضرات گرامی میں پھر یہ بات آپ سے عرض کروں گا کہ یہ وہ کتاب ہے جس نے انسانوں کو بدلا ہے. شکل و صورت نہیں بدلنا چاہتا قرآن حکیم. قرآن حکیم دل کو بدلنا چاہتا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد میں ایک بڑا صاحب علم آدمی تھا. ابو طفیل اس کا نام تھا دوسی. اور وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے نہیں اپنے کام سے مکہ مکرمہ آئے. تو مکہ کے باشندوں نے راستوں میں لوگ بٹھا رکھے تھے اور جو مکہ مکرمہ میں داخل ہوتا تھا اس کو بتایا جاتا تھا کہ مکہ مکرمہ میں ایک شخص ہے اور ان کا عالم یہ ہے, ان کی گفتگو کا یہ عالم ہے کہ وہ کسی سے بات کرتے ہیں تو اگلا ایسا متاثر ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کو, بہن بھائیوں کو, کنبے قبیلے کو, سب کو چھوڑ کے ان کا ہو جاتا ہے. تو ابو طفیل عامر بن دوسی جو ہے اس کو بھی لوگوں نے یہی بات کہی. تو اس نے کہا اس کا حل کیا ہے؟ تو اس نے پھر اس کا حل یہ سوچا کہ وہ کانوں میں روئی رکھ کے مکہ مکرمہ میں داخل تاکہ وہ شخصیت جو ہے ان کی آواز میرے کانوں میں نہ آئے اور یہ کیفیت میری نہ آئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلا کہ ابو طفیل عامر دوسی جو ہے وہ مکہ مکرمہ آیا ہے, کانوں میں روئی رکھا ہوا. خیر دن گزرتے گئے. ایک دن ابو طفیل کو یہ خیال آیا کہ رات کا وقت ہے, سناٹے کا وقت ہے, اس وقت کوئی بھی نہیں ہوگا تو میں جاؤں کعبہ شریف میں جا کے عبادت کروں. وہ اپنے مکان سے نکلا اور کعبہ شریف میں آیا. جو ہی حرم میں داخل ہوا تو آگے اس کو آواز آئی یا ایھا المزمل قم اللیل. وہ آواز کس کی تھی؟ وہ آواز اس شخصیت کی تھی جو دلوں کی دنیا کو بدلنے والی تھی. اور وہ کلام اس ذات پاک کا تھا جو انسان کا خالق اور مالک. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت میں تھے اور آپ یہ سورہ مزمل پڑھ رہے تھے. وہ آیا, وہ اپنے قبیلے کا شاعر تھا, ادیب تھا, پڑھا لکھا آدمی تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز مبارک اس کے کان میں پڑی. اس کو لذت محسوس ہوئی, وہ اور قریب ہوا. روئی تو اس کو رکھا ہی نہیں تھا کان میں, اور قریب ہوا اور قریب ہوا اور قریب ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے تھے اور وہ بالکل پیچھے آیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب فارغ ہوئے تو آپ نے اس کی طرف دیکھا اور پوچھا کون ہو؟ تو اس نے کہا میں ابو طفیل ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے سنا ہے تم نے کانوں میں روئی رکھی ہوئی تھی. تو اس نے کہا جی بالکل آپ نے صحیح سنا کہ میں نے کانوں میں روئی رکھی ہوئی تھی, لیکن میں ابھی اس ارادے سے حرم میں داخل ہوا, آپ کی آواز آئی, سو جو آپ پڑھ رہے تھے اس کو میں سنتا رہا اور میں اس کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. حضرات گرامی ایک اور مثال ہے, وہ مثال بھی اس بھرپور شخصیت کی ہے جس کا نام ہم اپنی ہر مجلس میں لیتے ہیں, اور وہ شخصیت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ. وہ تلوار لے کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے اپنے گھر سے نکلے, لیکن قرآن نے ان کو, قرآن حکیم نے
راستے میں ان کو پکڑ لیا اور قاتل کے بجائے ان کو مقتول بنا دیا، اور مقتول بھی محمد رسول اللہ کا بنا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ طٰہٰ کی ابتدائی آیات تلاوت کی، ان کا رنگ بدل گیا، ان کا دل بدل گیا، اور وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہو کر اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ میں نے جو بات کہی تھی وہ یہ تھی کہ یہ وہ کتاب ہے جو دلوں کو بدلتی ہے۔ پہلے بھی دلوں کو بدلتی تھی اور آج بھی یہ دلوں کو بدلتی ہے۔ جب یہ کتاب دلوں کو بدلتی ہے تو جب دل بدلتے ہیں تو ہر چیز بدل جاتی ہے۔ آدمی ایک جگہ سے اٹھ کے دوسری جگہ پہنچ جاتا ہے۔ وہ لوگ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد میں کفر و شرک میں اپنی انتہا کو پہنچے تھے، تو اس کتاب نے وہ ایسا بدلا کہ وہ اللہ کی وحدانیت اور اس کی معبودیت میں انتہا کو پہنچے۔ وہ دن کو گھوڑے کی پیٹھ پہ بیٹھ کے جہاد کرتے تھے اور رات کو وہ مصلی پہ بیٹھے ہوئے قرآن حکیم کی تلاوت کر رہے تھے۔ حضرات گرامی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس کتاب نے لوگوں کو بدلا، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن حکیم فرقان حمید بہت مضبوط اور بہت ہی مستحکم کتاب ہے۔ یہ ایسی کتاب ہے کہ جب سے یہ نازل ہوئے اس کا مقابلہ ہو، جب سے یہ نازل ہوئی ہے اس وقت سے اس کا مقابلہ ہو رہا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد میں لوگ کوشش کرتے رہے کہ ہم اس کا مقابلہ کریں، اور پھر یہ کتاب بھی ایسی اگلے کو آتی ہے، آجا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اگر تمہیں شک ہے آ جاؤ میدان میں، کل نہیں آج بھی آ جاؤ۔ کل تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں یہ عہد پڑھ کے سنا رہے تھے، آ جاؤ جس کو شک ہے کہ آ جائے، کوئی نہیں آیا۔ آج ہم بھی دعوت دے رہے ہیں، آ جاؤ جس کو شک ہے، ادھر بیٹھ کے مقابلہ کرنا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد میں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا، اس کا نام تھا مسیلمہ کذاب۔ اس نے قرآن حکیم کے مقابلے میں کتاب تیار کی۔ وہ حضرت عمر ابن عاص جو اس وقت حضرت نہیں ہوئے تھے ان کا دوست، حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے تو انہوں نے یہ بات بتائی کہ ایک دفعہ مسیلمہ کذاب سے میری ملاقات ہوئی، وہ مدعی نبوت تھا۔ اس نے کہا کہ عمر تم میرے دوست ہو، تم بتاؤ کہ ایک قرآن تو وہ ہے جو تم قریش کے پاس ہے، اور ایک قرآن وہ ہے جو میں نے پیش کیا ہے، میرا قرآن کیسا ہے؟ حضرت عمر ابن عاص فرماتے ہیں کہ میں اس وقت کافر تھا۔ میں نے کہا دیکھو بات یہ ہے کہ تمہارا قرآن بھی ہم جانتے ہیں کیا ہے، اور جو قرآن ہمارے سامنے پیش کیا گیا وہ بھی ہم جانتے ہیں۔ وہ قرآن حکیم وہ ہے کہ وہ ہمیں دعوت دے رہا ہے کہ ہمارا مقابلہ کرو، اور ہم اس سے منہ چھپاتے پھرتے ہیں۔ ایک صورت تو بہت بڑی بات ہے، ایک عہد جو ہے اس کے مقابلے میں ہم نہیں لے پاتے، اور ایک قرآن تم نے بھی لکھا ہے جس پہ تم نے لکھے الفیل وما الفیل وما ادراک ما الفیل لہو ذنب بطیل وخطوم طویل۔ تو عمر ابن عاص نے کہا کہ یہ تمہارا کلام ہے، لہو ذنب وبیل وخطوم طویل، کہ یہ تمہارا کلام ہے، بے معنی لفظ، بے جوڑ لفظ، تم نے یہ سارا کچھ جمع کر رکھا ہے۔ ہم محمد کے مخالف ہیں لیکن ہم اس کے قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن جو تم نے لکھا ہے یہ خاک میں پھینکنے کے برابر ہے۔ تمہاری ہماری دوستی ہے، دوستی الگ بات، لیکن سچی بات جو ہے وہی۔ تو حضرات گرامی، قرآن حکیم اس وقت سے چیلنج کر رہا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے فَاتُوا بُرْهَانَکُم، کسی کے پاس کوئی دلیل ہے، کوئی برہان ہے تو قرآن حکیم کے مقابلے میں آ جائے۔ ایک قرآن حکیم کے کلمات ہیں، میں لفظ نہیں کہتا ہوں
کیونکہ لفظ کا معنی ہوتا ہے رمی، پھینکنا. تو علماء علم کلام نے اس بات سے منع کیا ہے کہ قرآن حکیم کے کلمات کو، حروف کو لفظ کہا جائے، اس لیے وہ نظم کلام کہتے ہیں. تو میں کلمات قرآن حکیم کہہ رہا ہوں، ایک قرآن حکیم کے کلمات اور اس کی فصاحت و بلاغت ہے، علم، معنی، بیان، بدیع، یہ وہ علوم ہے جو اس کی فصاحت و بلاغت کو بیان کرتا ہے. ایک اس کے لفظ ہے، ایک اس کا معنی ہے. آج تک دنیا نہ اس کے کلمات کا مقابلہ کر سکتی ہے، نہ اس کے معنی کا مقابلہ کر سکتی ہے. تو قرآن حکیم فرقان حمید ابدی کتاب ہے. تو حضرت علامہ سید عارف حسین شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ نے ہم سب لوگوں کو اس طرف توجہ دلائی ہے کہ قرآن حکیم کا فیض عام لوگوں میں پہنچاؤ. یہ قرآن حکیم لوگوں کے دلوں کو بدلے گا. آج دیکھو امریکہ سپر پاور ہے، وہ لگا ہوا ہے، اس نے بھی ایک قرآن حکیم چھاپا تھا، اس نے بھی اپنی طرف سے قرآن حکیم چھاپا تھا، آیات جہاد کو اس سے نکالا تھا اور بہت سی چیزیں اس نے ڈالی، لیکن قوم نے قبول نہیں کیا. قبول اس لیے نہیں کیا کہ اللہ جل جلالہ کا فرمان ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اس قرآن حکیم کو نازل کرنے والے بھی ہم ہیں اور اس کی حفاظت کرنے والے بھی. ہر دور کی سپر طاقت کو قرآن حکیم سے خوف رہا کہ یہ کیسی کتاب ہے، یہ کیسے مسلمان بناتی ہے لوگوں کو اور کیسے کیسے مسلمان پیدا کرتی ہے. قرآن حکیم فرقان حمید نے لوگوں کو اتنا مستحکم اور مضبوط کیا ہے کہ آج امریکہ 50 لاکھ نہیں 50 کروڑ ڈالر خرچ کر رہا ہے لوگوں کو بدلنے کے لیے، ان کا ذہن بدلنے کے لیے، لوگوں کو قرآن حکیم سے دور کرنے کے لیے. لیکن ہم امریکہ کو ابھی بتا دیتے ہیں تیرے یہ ڈالر جو ہے یہ ضائع ہو جائیں گے، قرآن حکیم بھی رہے گا، مسلمان کا دل بھی رہے گا. نزل علی قلبک، قرآن حکیم کو اللہ کے نبی کے دل پر نازل کیا ہے تو یہ نبی کی امت کے دلوں میں موجود ہے. اس لیے تم قرآن حکیم کو نہ نکال سکتے ہو، نہ اس کے کلمات کا مقابلہ کر سکتے ہو، نہ اس کے معنی کا مقابلہ کر سکتے ہو. قرآن حکیم کا مقابلہ نہیں ہے. قرآن حکیم خود اعلان کر رہا ہے قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا. اے روئے زمین کے انسانوں، تم جمع ہو جاؤ اور جنوں کو بھی اپنے ساتھ جمع کر لو. تم ایک دو نہیں، سارے مل کے قرآن حکیم کی مثل کوئی کتاب لے آؤ. تو اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے کہ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. تو یہ وہ کتاب ہے، یہ وہ عظیم الشان کتاب ہے. ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے، یہ وہ کتاب ہے. اور پھر بات رہ گئی لا ریب فیہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے. لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک کی بات نہیں. اور اب شک رہ ہی کیا گیا، 1400 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا ہے اور لوگ کتابیں لکھ لکھ کے ڈھیر لگا رہے ہیں، لیکن جو قدر و قیمت، جو اہمیت اس کتاب کی ہے وہ آج تک کسی کتاب کی نہیں ہوئی. حضرات گرامی، میں ایک دفعہ پھر آپ کی توجہ اس طرف دلاؤں گا کہ قرآن حکیم ہدایت کی کتاب ہے. اس میں عقیدہ بھی موجود ہے، عمل بھی موجود ہے. قیامت تک انسانوں کو ہر پیش آنے والی ضرورت کا علاج بھی موجود ہے. تو اس لیے قرآن حکیم کی طرف توجہ کی جائے اور اپنی دنیا اور اپنی تقدیر بدلی جائے. لیکن ایک بات یاد رکھیں، قرآن حکیم فرقان حمید ہمارے گھروں میں موجود ہے. ہم نے اس کے اوپر گلاب بھی چڑھا رکھے ہیں اور اونچی جگہ پہ رکھا ہوا ہے کہ اس کی بے ادبی نہ ہو. یہ قرآن حکیم ہم سے یہ بات کہتا ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم. جب تک لوگ اپنے حالات کو خود تبدیل کرنے کی کوشش نہیں کریں گے تو ان کے حالات کبھی تبدیل نہیں ہوں گے. آپ ارادہ کرو اپنے آپ کو بدلنے کا، نیکی کی طرف آنے کا، بلائی کی طرف آنے کا. جب آپ اپنے دل میں گنجائش پیدا کرو گے تو قرآن حکیم بھی گنجائش پیدا کریں گے اور ہمارے نبی بھی گنجائش پیدا کریں گے. حضرت ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت بایزید بسطامی، یہ بڑے لوگ
کہ ان بزرگوں نے کہا کہ جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کو دیکھا تو وہ کبھی بدبخت نہیں ہو سکتا۔ ایک آدمی نے کہا کہ آپ یہ بات کہہ رہے ہو، ہم یہ بات جانتے ہیں کہ ابو جہل نبی علیہ السلام کے دور میں موجود تھا اور وہ دن میں رات میں کئی مرتبہ آپ کو دیکھتا تھا اور اس کے باوجود وہ بدبخت کا بدبخت رہا۔ حضرت ابو الحسن خرقانی نے فرمایا کہ تم نے شاید قرآن حکیم نہیں پڑھا۔ قرآن حکیم یہ بات کہتا ہے کہ وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ کہ اے نبی وہ آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں مگر وہ دیکھ ہی نہیں پاتے۔ انہوں نے فرمایا کہ ابو جہل نے نبی کو دیکھا ہی نہیں تھا، وہ محمد بن عبداللہ کو دیکھتا رہا، وہ محمد بن عبداللہ کو دیکھ ہی نہیں پایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی ایک صحابیہ تھی، انہوں نے اسلام قبول کیا فتح مکہ کے دن، تو انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سے بڑی عجیب و غریب بات کی۔ وہ بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ تھوڑی دیر پہلے تک میری دل کی کیفیت یہ تھی کہ یہ جتنے لوگ ہیں نعوذ باللہ من ذالک ان سب میں سے آپ مجھے برے لگتے ہیں، اور آپ اسلام قبول کرنے کے بعد میرے دل کی کیفیت یہ ہے کہ اب آپ مجھے سب لوگوں سے اچھے لگتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک عام آدمی ہوتا ہے، ایک نظریاتی آدمی، نظریاتی آدمی میں تبدیلی بڑی دیر سے آتی ہے، فوری تبدیلی نہیں آتی، تو وہ عورت جو تھی بڑی نظریاتی تھی، یہ فوری تبدیلی اس میں کس طریقے سے؟ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس مسئلے کو حل فرمایا ہے، اور انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ وہ خاتون جو ہے وہ نبی علیہ السلام کو پہلے دیکھتی رہی ہیں اور آپ کی باتیں بھی سنتی رہی ہیں، لیکن انہوں نے اپنے دل میں گنجائش نہیں رکھی، اور اب جب اس عورت نے نبی علیہ السلام کے بارے میں دل میں گنجائش رکھی اور اس نے اسلام قبول کر لیا، قرآن حکیم اس پر اثر انداز ہوا، نبی اکرم علیہ السلام کی صحبت اور مجلس اس پر اثر انداز ہوئی اور اس کے دل کی دنیا بدل گئی۔ پہلے اس کی یہ کیفیت تھی، اب یہ کیفیت۔ میں بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن حکیم فرقان حمید کے لیے، اس کو پڑھنے کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے اور اپنی تبدیلی اپنے اندر لانے کے لیے آپ اپنے اندر پہلے گنجائش پیدا کریں۔ آپ پہلے یہ طے کر رہے ہیں کہ ہم قرآن حکیم پڑھتے اور سنتے ہیں اس نقطہ نظر کے حساب سے کہ ہم تبدیلی چاہتے ہیں، ہم اپنے اندر تبدیلی چاہتے ہیں، تو جب آپ اس حساب سے، اس نقطہ نظر سے، اس طریقے سے قرآن حکیم پڑھو گے تو قرآن حکیم ضرور آپ کو تبدیل کرے گا، آپ کے باطن کو تبدیل کرے گا، اور وہ حقانیت اور وہ جذبہ جو صحابہ اکرام کے دلوں میں موجود تھا وہ آپ کو بھی نصیب ہوگا۔ ایک آخری بات کرتا ہوں، وہ بات یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ کی ساری مخلوق ہے، لیکن اللہ کا کلام جو ہے وہ اگر اس دنیا میں موجود ہے تو وہ قرآن حکیم ہے۔ یہ اللہ کی براہ راست ایک نشانی ہے کہ اس کا کلام موجود قرآن حکیم کی صورت، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی بہت ساری نشانیاں ہیں، لیکن براہ راست جو آپ کی نشانی ہے وہ آپ کی اولاد ہے، وہ آپ کا خون ہے، وہ آپ کی نشانی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی براہ راست۔ اللہ کی نشانی براہ راست قرآن حکیم ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی نشانی براہ راست ہے وہ آپ کی اولاد ہے۔ تو اب آخری بات ہے کہ اللہ نے آپ کو قرآن حکیم بھی دیا اور آپ کی اولاد بھی دی۔ اب آپ قرآن حکیم کو سمجھے، اللہ کی کلام کو نبی کی اولاد کے ذریعے سے سمجھے، اور پھر اس حدیث کو یاد کریں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے فرمایا ہے کہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی، کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ وہ اللہ کی کتاب ہے اور میری اولاد ہے۔ اور ما ان تمسکتم لن تضلوا بعدی، جب تک تم ان سے پیوستہ رہو گے، ان سے متعلق رہو گے، ان سے نشست و برخاست رکھو گے، کبھی تم گمراہ نہیں۔
تو حضرات گرامی یہ اللہ کی کتاب بھی موجود ہے اور نبی کے آل بیت بھی موجود ہے. اب آپ پر موقوف ہے کہ آپ کہاں تک جاتے ہیں اور کتنے دور تک جاتے ہیں اور کتنی بلندی تک جاتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ. ہماری خوش نصیبی، ہمارا اعزاز کہ آج الحمدللہ اس عظیم الشان دورہ تفسیر قرآن کی اختتامی تقریب میں جہاں پہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے ترجمہ کنز الایمان کو مکمل طور پر سنایا گیا. انہی کے خاندان کی ایک نشانی اعلیٰ حضرت کے پڑھنواسے حضرت نبیرہ اعلیٰ حضرت علالت کے باوجود میں نے ان سے عرض کیا کہ حضور آپ علیل ہیں، آپ کی طبیعت مبارک ناساز ہے، لیکن ایک سید زادے کی جتنی عزت آپ کے خاندان میں کی ہے یہ ہندوستان بھر میں اپنی مثالات ہیں. آج ایک اعلی رسول آپ سے کہتا ہے کہ آپ کے پڑنانا جان اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ترجمہ کنز الایمان ہم نے سنایا. آج اس کی اختتامی تقریب ہے، اس میں اعلیٰ حضرت کے خاندان کا کوئی پھول ہمارے درمیان موجود ہوگا تو کتنی خوشی ہوگی. تو ہماری خوشی اور الحمدللہ کہ حضرت علامہ قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت اور سرمایہ دین و ملت اور افتخار علم و حکمت حضرت قبلہ علامہ نعیم اللہ خان سبنوری تشریف لائے اور ہم ان کو بہت دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک نور نظر کی حیثیت سے استقبال کرتے ہوئے آپ سے درخواست کریں گے کہ ان کی شان میں ایسی محبت سے نعرہ بلند کیجئے کہ محسوس ہو کہ سب لوگوں کو دل کی اتھا گہرائیوں سے خوشی ہوئی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. میں درخواست گزار ہوں صاحبزادہ سید محمد بلال شاہ بخاری سے کہ وہ تشریف لائیں اس محفل میں عشق رسالت میں آپ کے خوشبو بھرے پھول بکھیرے. حضور قبلہ کعبہ دادا پیر و مرشد وہ ہستی جو اس دور میں ولی کامل ہیں اور مادرزاد ولی ہیں. جس سال آپ پیدا ہوئے رمضان المبارک کے دن تھے، آپ نے پورے رمضان کے مہینے میں اپنی والدہ کا دودھ نہیں پیا. دن کے وقت سحری سے پہلے دودھ پیتے اور افطاری کے وقت دودھ پیتے تھے. اس پر تمام کائنات گواہ ہے. وہ ہستی یعنی میرے حضور دادا مرشد ثانی سرکار تشریف لانے والے ہیں انشاءاللہ. تمام حضرات کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم. قرآن حسین کا ہے، شریعت حسین کی. قرآن حسین کا شریعت حسین کے. اسلام کیا ہے صورت و سیرت حسین کے. پڑھئے اللہم صل علی و مولانا محمد. بہت خوبصورت کلام ہے. شاعر کہتا ہے میرے آقا کے مدد ہوئے ہیں. میرے آقا کے مدد ہوئے ہیں.
بچھاتے بڑی حسرتوں سے بڑی چاہتوں سے بڑے دن ہوئے سجاتے سجاتے میرے آقا کے مودت ہوئے اور قیامت کا منظر بڑا پرخطر ہے میرے مصطفیٰ کا جو دیوانہ ہوگا جو دیوانہ ہوگا وہ پل سے گزر جائے گا وجد کر کے وہ نعرہ نبی کا لگاتے لگاتے میرے آقا کے مودت ہوئے اور شاعر ایک دعا مانگ رہا ہے بڑی خوبصورت دعا ہے کہتا ہے کہ میرے لب پہ مولا نہ کوئی دعا ہے فقط مجھے نکم میں یہ التجا ہے فقط مجھے نکم میں یہ التجا ہے یہ التجا ہے کیا کہ میری سانس نکلے در مصطفیٰ پر میری سانس نکلے در مصطفیٰ پر غم دل نبی کو سناتے سناتے میرے آقا کے مودت ہوئے ہیں یا رسول اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت علماء اہل سنت علماء اہل سنت زوردار نعرہ آواز دیجئے علماء کرام کے استقبال کیجئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت فخر اہل سنت امام اہل سنت حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر کوکب نورانی اکاڑوی صاحب دامت برکات مولانا تشریف لائے ہم دل کی عطا گرائیوں سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ایک عظیم الشان عبقری شخصیت شہر کراچی کے عظیم الشان پیر طریقت رہبر شریعت استاذ العلماء یادگار اسلاف نمونہ اسلاف ہم شفیع ضیاء الامت حضور قبلہ کعبہ پیر طریقت رہبر شریعت علامہ پیر سید عظمت علی شاہ صاحب حمدانی اپنی گناہوں مصطفیات اور علالت کے باوجود ہمیں حوصلہ افزائی دینے کے لیے اور ذرہ نوازی فرماتے ہوئے آپ نے کرم فرمایا اور دورہ تفسیر قرآن کی ساخری نشست میں آپ نے قدم رنجہ فرمایا آپ تشریف لائے حضور قبلہ کعبہ حضرت علامہ پیر سید عظمت علی شاہ صاحب حمدانی ہم آپ کا نہایت تعظیم اور محبت کے ساتھ استقبال کرتے ہوئے خوش آمدید کہتے ہیں اور ان کے ساتھ ہی الحمدللہ
ہماری آج خوشی کا ٹھکانہ نہیں. آپ سب حضرات کے چہرے مسکرا اٹھے, آپ کی طبیعتیں خوش ہو گئیں, آپ کی آنکھوں میں چمک پیدا ہو گئی اس وقت جب آپ نے خطیب پاکستان کے جگر گوشہ, خطیب ملت, غازی نشتر پار, وہ عظیم شخصیت جنہیں اللہ پاک نے ہمیں ایک مرتبہ پھر عشق رسالت مآب کی وادیوں میں سیر کرانے کے لیے ہمیں عطا فرمایا, یعنی جگر گوشہ خطیب پاکستان, خطیب ملت حضرت علامہ مولانا کوکب نورانی اکھاڑوی صاحب دعوت برکات مولانا تشریف لائے. ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں اور الحمدللہ ہماری محفل باغ و بہار ہو گئی. حضور آپ تشریف لے آئے اور ایک انجمن سج گئی, ایک سید زادے اور آل رسول تشریف لائے اور خطیب ملت تشریف لائے. یقیناً ہمارے پاس تو الفاظ ہی نہیں ہے کہ کس طرح ہم ان کا استقبال کریں. میں وقت کو زیادہ لیے بغیر بلا تاخیر اس عظیم شان ہستی کو دعوت خطاب دے رہا ہوں کہ جن کی گناہوں, احسانات اور مہربانیاں میرے سر پر شروع دن سے آج تک میرے ساتھ چلتی رہی ہیں. اس دورہ تفسیر میں ان کی علمی رہنمائیاں میرے ساتھ رہی ہیں اور اس دورہ تفسیر میں انہوں نے بہت شفقت عطا فرمائی, بہت قیمتی مشورے عطا فرمائے اور واللہ گرامی کی تفسیر شریف کے اندر بھی رہنمائی فرمائی. الحمدللہ قدم قدم پہ جب بھی گیا اپنی مصروفیات چھوڑ کر آپ نے مجھے وقت سے نوازا. الحمدللہ شہر کراچی نہیں, عالم اسلام میں اہل سنت و جماعت کا سر جنہوں نے فخر سے بلند کیا ہے حضرت قبلہ علامہ پروفیسر ڈاکٹر نور احمد شہداد صاحب, آپ کے نعروں کی گونج میں یہاں تشریف لاتے ہیں اور یہاں رونق افروز ہوتے ہیں تاکہ سب لوگ آپ کی زیارت سے شرفیاب ہو سکے. آپ حضرات بہت محبت سے استقبال کیجیے گا. نعرہ تکبیر, ماشاءاللہ, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت حضرت علامہ پروفیسر ڈاکٹر نور احمد شہداد صاحب. ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله صدق الله العظيم. مخدوم محترم حضرت علامہ مولانا پیر سید عارف حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ, معزز علماء کرام, میں ایک طالب علم ہوں اور علماء کرام کی ایک کہکشاں یہاں اس اسٹیج پر سجی ہوئی ہے. صرف شاہ صاحب کا چونکہ محبت بھرا حکم تھا اس لیے میں یہاں حاضر ہو گیا, اور جب بھی شاہ صاحب میرے ہاں تشریف لائے اور دورہ تفسیر قرآن کے حوالے سے اور اس سے پہلے ان کی والدہ مائدہ محترمہ نے جو خواتین کے لیے قرآن کی تفسیر لکھی ہے اس کے حوالے سے مشاورت کے لیے آئے, تو جو کچھ مجھ سے ہو سکا ایک امین مشیر مستشار کی حیثیت سے میں نے ان کی خدمت میں اپنی تجاویز پیش کر دی. یہ ان کا احسان ہے کہ میری بعض تجاویز کو انہوں نے مان لیا اور اپنے اس پروگرام میں ان کو شامل بھی کر کے مجھے بھی ثواب میں شریک کر لیا. حضرات گرامی, یہ جو دورہ تفسیر قرآن جیسا کہ شاہ صاحب نے مفتی سید شاہ حسین گردیجی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے فرمایا کہ یہ شاہ صاحب کا, سید عارف شاہ صاحب کا ایک بڑا کارنامہ ہے کہ اس سے پہلے دورہ تفسیر قرآن طلباء میں, علماء میں تو رائج اور متداول رہا, لیکن پبلک میں اور عوام میں اس کو لے کے آنا یہ رجوع الی القرآن کی ایک صورت ہے. شاہ صاحب نے یہ دعوت دی ہے کہ اس وقت ہمارا ملک اور ملت اسلامیہ جن مصائب اور مسائل کا شکار ہے, ان مصائب اور مسائل کے حل کے لیے اور ان سے نکلنے کے لیے رجوع الی القرآن ضروری ہو گیا. انہوں نے دعوت دی ہے کہ لوگوں آؤ قرآن سے رجوع کرو تاکہ مسائل اور مصائب سے نکلنے کی سبیل پیدا ہو. اس دورہ تفسیر قرآن میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ شاہ صاحب نے بعض مقامات پر رک کر آپ کو مسلک حقہ اہل سنت و جماعت کے دلائل سے اور دوسرے فرق باطلہ کے جو دلائل باطلہ ہیں
ان سے بھی آگاہ کیا ہوگا اور بتایا ہوگا کہ یہاں ہمارا موقف کیا ہے۔ اس طرح آپ نے ایک کمپیریٹیو اسٹڈی آف ریلیجن بھی کی، تقابلی ایک مطالعہ بھی آپ کا ہو گیا، اور الحمدللہ اس کے نتیجے میں انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ اعتقادات مزید پختہ ہوں گے، حوصلوں کو جلا ملے گی، قرآن کے ساتھ ایک مضبوطی کا تعلق پیدا ہوگا، اور جب قرآن کے ساتھ انسان کا تعلق پیدا ہو جائے تو پھر یہ قرآن دلوں میں اثر کرتا ہے اور دل کی دنیا تبدیل کرتا ہے، اور اصلاً اس قرآن کے نزول کا مقصد ہی یہ ہے کہ انسانوں کے دلوں کی دنیا تبدیل کر دی جائے۔ لوگ آج کل پوری کوشش میں ہیں، ہم جس گلوبل ولیج میں رہتے ہیں، اس گلوبل ولیج میں رہنے والے مختلف اقوام و ملل کے لوگ، مختلف مذاہب کے لوگ، مختلف سوسائٹیز کے لوگ جس کام میں لگے ہوئے ہیں وہ کیا ہے کہ نظام بدلو، سسٹم تبدیل کرو، فلاں سسٹم درست نہیں ہے، فلاں نظام ٹھیک نہیں ہے۔ کبھی کمیونزم صحیح ہوتا ہے، کبھی وہ صحیح نہیں ہوتا، کبھی سوشلزم کو کہتے ہیں صحیح ہے، کبھی کہتے ہیں نہیں یہ صحیح نہیں ہے، کبھی کہتے ہیں کہ سرمایہ دارانہ نظام صحیح ہے، پھر کبھی کہتے ہیں نہیں اس کے اثرات بھی برے ہو گئے۔ تو سسٹم کی تبدیلی کی بات ہوتی ہے، نظام کی تبدیلی کی بات ہوتی ہے، لیکن قرآن کریم جس بات کی دعوت دیتا ہے وہ نظام کی تبدیلی کی بات نہیں کرتا، وہ یہ کہتا ہے کہ اپنے دلوں کو بدلو۔ جب تم اپنے دلوں کو بدل دو گے، تمہارے دل بدل جائیں گے، وہ تبدیل ہو جائیں گے، تو پھر نظام خود بخود درست ہو جائے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی مکی زندگی میں یہی کام کیا کہ آپ نے دلوں کو فتح کیا، دلوں کو بدلا، اور جب ایسی ایک جماعت تیار ہو گئی جو نظریاتی جماعت تھی، تو پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور فرسٹ اسلامک اسٹیٹ کی آپ نے بنیاد رکھی، پہلی اسلامی ریاست کی آپ نے بنیاد رکھ دی، اور پھر آپ نے دیکھا کہ قرآن کے ماننے والوں کی یہ اسلامک اسٹیٹ اتنی تیزی کے ساتھ پھیلی کہ چار دانگ عالم میں اس کا پھریرا لہرانے لگا۔ اس وقت جو دشمن ہم سے خائف ہے، جو قرآن میں تحریف کر رہا ہے، جو الفرقان کے نام سے قرآن لا رہا ہے، جو کبھی قرآن جلا رہا ہے، ہاں قرآن سوزی کر رہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ دیکھ رہا ہے کہ یہی وہ کتاب ہے جس کے ذریعے سے مسلمان تمام اقوام پر غالب آ سکتے ہیں۔ اور چونکہ قرآن نے یہ اعلان کیا ہوا ہے کہ یہ دین ہم نے بھیجا اس لیے ہے، اس نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے بھیجا ہے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ تمام ادیان پر اس دین کو غالب کر دیا جائے۔ اس غلبہ دین کی تحریک سے لوگ خائف ہیں، اس لیے کبھی قرآن سوزی کرتے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ تم کتنے قرآن جلاؤ گے، یہاں ہر گھر میں قرآن موجود ہے۔ تم کتنی قرآن سوزیاں کرو گے، یہاں ہر دل قرآن ہے، ہر دل کے اندر قرآن موجود ہے۔ آؤ دیکھو اس بستی میں عارف شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے قرآن کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالنے کے لیے رات دن ایک کر دیا، کبھی 2 بجے تک، کبھی 3 بجے تک، کبھی ساری رات۔ کوشش کیا ہے؟ لوگوں کے دلوں میں قرآن کی ایسی محبت پیدا ہو جائے کہ اس خطہ عرضی پر کبھی کسی کو قرآن جلانے کی جسارت کرنے کی جرأت نہ ہو سکے۔ حضرات گرامی، الحمدللہ العزیز، یہ دورہ قرآن پائے تکمیل کو پہنچا، لیکن یہ ایک دعوت دے رہا ہے دیگر علماء کرام کو، دیگر مدارس کو، مدارس چلانے والوں کو، کہ جیسے عارف شاہ صاحب نے عوام میں دورہ قرآن کو لا کے رکھ دیا ہے، آپ بھی اپنے اپنے حلقہ اثر میں اگر یہ کام کر لیں تو بڑی کامیابی ہو جائے گی۔ علماء کرام موجود ہیں اور خطیب اعظم کے لفظ جگر موجود ہیں، تقاریر انشاءاللہ خطابات ان کے ہوں گے۔ میں انہی معروضات کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں، بہت شکریہ۔ ہمارے درمیان ایک عظیم شان شخصیت، ان کی طبیعت مبارکہ ناساز تھی، تشریف لائیں، اور وہ فرما رہے ہیں کہ ہم اس موقع پر سب کی دستربندی تو آپ سب نے کر دی ہے، لیکن میں آپ کی دستربندی کرنے کے لیے آیا ہوں۔ حضور الحمدللہ آپ تشریف لائے، حضور آپ کے قدم مبارک آگے آل رسول شاہ ہمدان کی نشانی، چونکہ ہمارا سلسلہ مبارکہ قادریہ بھی ہے اور اس کے اندر ہمیں فیض انہی کے جد امجد سے ملا ہے۔
تو میں نے جس وقت پہلی مرتبہ آئی ان کی زیارت کی تو مجھے ایسے لگا کہ جیسے میرے مرشد پاک کی ایک کلیم الحمدللہ نظر آئی. تو الحمدللہ اللہ پاک کی مہربانی سے آپ تشریف لائے اور آپ نے احسان فرمایا. ہمارے پاس تو کوئی الفاظ ہی نہیں ہے کہ کس طرح آل رسول کا استقبال کریں، اور آپ نے چند کلمات مبارکہ ہم نے بڑی محنت سے درخواست کی کہ حضور کچھ کلمات عطا فرما دیں. تو میں حضور قبلہ کعبہ، ہم شفیع ضیاء الامت، حسین الاولیاء، جمیل الاولیاء حضرت قبلہ کعبہ پیر سید عظمت علی شاہ صاحب حمدانی سے درخواست گزار ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے کلمات مبارکہ سے ہمیں مستفیض فرمائیں. الحمدللہ نحمدہ ونصلی ونسلم ونبارک علی رسولہ الکریم سیدنا و نبینا و حبیبنا و حبیب ربنا و مولانا محمد رحمت للعالمین وعلى آلہ و اصحابہ اجمعین و من تبعهم بإحسان الى یوم الدین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین. صدق اللہ مولانا العلی العظیم. قابل احترام عظیم المرتبت علماء و مشائخ کرام، معزز حاضرین و سامعین گرامی، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے خاص فضل و کرم دادا مرشد ثانی سرکار کربلا تشریف لے آئے. لا الہ الا اللہ لا الہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تمام احباب اپنی جگہ پر تشریف فرما ہو. حضور قبلہ کعبہ الہا سلطان الفقراء ہمارے حضور قبلہ مرکز آداب مرکز ایمان حضور قبلہ کعبہ ولی الاولیاء سلطان الفقراء سرکار حضور قبلہ کعبہ ثانی سرکار کو دورہ ختم قرآن کے اندر قدم رنجا فرمانے پر ہم دل کی اتحاد سے شکریہ ادا کرتے ہوئے خوش آمدید کہتے ہیں. الحمدللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. علماء و مشائخ اہل سنت، ایک حسین و جمیل آل رسول پیر طریقت راہبر شریعت حضرت قبلہ پیر سید عظمت علی شاہ صاحب حمدانی ہمیں اپنے الفاظ سے مستفید فرما رہے تھے کہ ہمیں یہ خوشخبری ملی کہ صاحبزادہ فضل کریم صاحب جگر گوشہ محدث اعظم پاکستان تشریف لے آئے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جگر گوشہ محدث اعظم پاکستان. اللہ اللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. محدث اعظم پاکستان صاحبزادہ فضل کریم صاحب، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر. اللہ اللہ اللہ
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تمام احباب اپنی اپنی جگہ پر تشریف فرما ہو، بغیر کوئی گفتگو کیے ہوئے ہمارے درمیان اس وقت جو ہستی محو تکلم تھی، بہت اچھا ہو گیا کہ بیچ میں علماء آ گئے اور ہم ایک بہت بڑی بے ادبی کی معافی مانگنا چاہ رہے تھے کہ حضور کے ایک نوجوان جوان سال بھتیجے جناب صاحبزادہ آل رسول گلستان آل رسول کی مہکتی ہوئی کلی ہم سے اچانک ایک حادثے سے بچھڑ گئی۔ جناب سید نصیر الدین حمدانی مرحوم و مغفور رحمت اللہ علیہ، حضرت قبلہ و کعبہ خطیب ملت ڈاکٹر کوکب نورانی اوکاڑی صاحب نے خصوصی طور پر یاد دلایا اور ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، اور ان کی طرف سے جملہ علماء علیہ السلام کی طرف سے آپ سب کی طرف سے حضور کو ہم اس غم میں برابر کے شریک ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ حضور اللہ تعالیٰ اس صاحبزادے کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ حال ہی میں کل پرسوں ہی ان کا وصال ہوا تھا اور اتنی بڑی تکلیف کے باوجود بھی حضور اس پروگرام میں تشریف لائے اور آپ نے شرکت فرمائی۔ اب میں حضور سے عرض کرتا ہوں کہ اپنی گفتگو کو آگے جاری فرمائیں۔ آپ سب کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے خاص فضل و کرم اور لطف عنایت سے گرامی مرتبت پیر طریقت حضرت علامہ ابوالعرفان پیر سید محمد عارف شاہ صاحب ترمذی اویسی دامہ برکاتہ العالیہ کو ماہ ربیع الاول شریف میں قرآن کریم ترجمہ کنز الایمان اور تفسیر کے ساتھ مکمل کرنے کی جو سعادت اور شرف عطا فرمایا، اس پہ آپ کی خدمت میں خراج تحسین اور ہدیہ مبارکباد پیش کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ خطابات کا سماعت فرمائیں گے جلیل القدر علماء کرام اور نامور خطبہ تشریف فرما ہیں، وہ آپ کو اپنے ارشادات عالیہ سے مستفید فرمائیں گے۔ میں صرف ان کی خدمت میں ہدیہ مبارکباد پیش کرتا ہوں اور صرف ایک بات عرض آپ کو خصوصی توجہ دلاؤں گا کہ قرآن کریم کا درس، قرآن کریم کا ترجمہ، قرآن کریم کی تفاسیر کا سلسلہ تو آج بڑی کثرت کے ساتھ جاری ہے، لیکن یہ بات ذہن نشین رہنی چاہیے کہ قرآن کریم اللہ رب العالمین کی وہ مقدس کتاب رشد و ہدایت ہے جو رب کریم نے اپنے بندوں کو عطا بھی اپنے حبیب کریم علیہ السلام کے صدقے میں فرمائی اور عطا فرمائی بھی نبی کریم علیہ السلام کے ذریعے۔ قرآن کریم باقی کتابوں کی طرح الواح کی صورت میں یا اس طرح لکھا لکھایا ہوا نہیں آیا تھا، بلکہ رب کریم کا کلام رب کریم کے حبیب کریم علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک سے پڑھ کر بھی سنایا، قرآن کریم کی تلاوت اور قرات بھی سکھائی، قرآن کریم کے علوم و معارف بھی سمجھائے، تزکیہ بھی فرمایا۔ تو قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے اور حاصل کرنے کے لیے جب تک نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ محبت کا، عقیدت کا، اطاعت کا، اتباع کا اور غلامی کا وہ رشتہ استوار نہ ہو، قرآن کریم سے استفادہ نہیں کیا جا سکتا۔ اور جتنا یہ رشتہ مضبوط ہوتا ہے اسی لحاظ سے قرآن کریم کے معارف اور قرآن کریم کی اسرار اس پہ، بلکہ قرآن کریم خود اپنے اسرار آشکارا فرماتا ہے۔ جیسے صاحب روح المعانی حضرت علامہ محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ جس طریقے سے قرآن کریم اور اس کے خاص طور پہ حروف مقطعات جیسے اللہ کے حبیب کریم علیہ السلام کی ذات اقدس پہ خود اپنے اسرار اور رموز آشکارا فرمایا کرتے تھے، اسی طریقے سے جس کا رشتہ نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ جڑ جاتا ہے اس پہ بھی یہ قرآن اپنے اسرار کو خود ان کے اوپر بیان کرتا ہے۔
اور نبی کریم علیہ السلام کی محبت کی یہ برکت ہے کہ قرآن کے اگر تمام علوم و معارف کسی کو نصیب نہ ہو تو اس کے باوجود اسے ہدایت نصیب ہو جاتی ہے، اور نبی کریم علیہ السلام سے رشتہ ٹوٹ جائے تو کوئی بھی علم، کوئی بھی فساد، کوئی بھی بلاغت کام نہیں آتی۔ میں آپ کو کتابوں میں نہیں لے جانا چاہتا، میں آپ کو باریکیوں کی طرف نہیں جانا چاہتا، میں یہ توجہ دلاتا ہوں کہ نبی کریم علیہ السلام کے عہد اقدس میں جن لوگوں کو اپنی فصاحت و بلاغت پہ بڑا ناز تھا وہ نبی کریم علیہ السلام سے رشتہ نہیں جڑا، اس سے پہلے وہ ابو الحکم کہلاتے تھے، سب سے بڑا دانا تھا، لیکن نبی کریم علیہ السلام سے رشتہ ٹوٹا تو وہ ابو جہل بن گیا، اور جو قرآن کریم کی زبان بھی نہیں جانتے تھے، حبشہ سے بلال آیا، فارس سے سلمان آیا، روم سے صہیب آیا، وہ نور ایمان سے منور ہو گئے۔ اقبال نے یہی بات یاد دلائی تھی کہ حسن ز بصرہ، بلال از حبش، صہیب از روم، ز خاک مکہ ابو جہل نیچے بلعجبی۔ آج بھی قرآن کریم سے معرفت انہی کو حاصل ہوتی ہے کہ جن کے دل نبی کریم علیہ السلام کی محبت سے سرشار ہیں، تو عشق و محبت میں ڈوبی ہوئی تفسیر اللہ تبارک و تعالی توفیق عطا فرمائی۔ حضرت علامہ سید محمد عارف شاہ صاحب کو میں دل کی گہرائیوں سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں، مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور میں اس فضیلت، اس شرف، اس سعادت کے حصول پہ ان کی خدمت میں یہی ہدیہ پیش کر سکتا ہوں کہ ان کے لیے دستار لائے ہوں، ان کے مرشد بھی آئے ہیں، ان کے سر پہ دستار سجا دی جائے۔ اللہ تبارک۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ تمام حضرات درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا۔ اب ذکر کریں گے ساتھ مل کے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ ماشاءاللہ، خیر مبارک، خیر مبارک، خیر مبارک یا رسول اللہ۔ اس موقع پر میں ایک شعر پڑھ کر ان سارے علماء اکرام اور مشایخ اکرام کی خدمت میں عرض کرتا ہوں اختصار کے ساتھ کہ تیری دوستی سے پہلے مجھے کون جانتا تھا، تیری دوستی سے پہلے میرے سامنے کے پڑھ لیجئے، تیری دوستی سے پہلے مجھے کون جانتا تھا یا رسول اللہ، تیری دوستی سے پہلے میرے آقا، تیری دوستی سے پہلے مجھے کون جانتا تھا، تیرے عشق نے بنا دی، تیرے عشق نے بنا دی میری زندگی فسانہ، تیری دوستی سے پہلے۔ آپ احباب کی محبتوں، نعروں، نسبتوں اور چاہتوں کی گونج میں خطیب ملت اسلامیہ حضور قبلہ و کعبہ ہم سب سے بہت پیار کرنے والے، جب بھی میں گیا بہت پیار دیا، بہت شفقت دی،
بعد حالات کی وجہ سے کبھی میں ذرا سا مایوس ہوتا ہوا دکھائی دیا تو حضرت نے بہت پیار سے نوازا اور حوصلہ اور ہمت دی اور بہت لاڈ دیا، بہت پیار دیا۔ میرے سرمایہ اہل سنت، فخر مشائخ و علماء اہل سنت اور زینت خطباء اہل سنت، خطیب ملت اور غازی نشتر پارک، جنہیں اللہ کریم نے پھر عاشقان مصطفیٰ کے سینوں میں بہار پیدا کرنے کے لیے ہمیں پھر نوازا۔ نشتر پارک کے سانے سے آپ کو اللہ پاک نے وہیں پر آپ موجود تھے اور اللہ پاک نے ہمارے لیے ان کو بچایا۔ اللہ پاک ان تمام شہداء کے درجات بھی بلند فرمائے اور خصوصاً جو غازیان نشتر پارک ہیں ان کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھے۔ تشریف لاتے ہیں آپ کے نعروں کے گونج میں خطیب ملت حضرت قبلہ علامہ ڈاکٹر کوکب نورانی اکاڑوی صاحب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، مشائخ اہل سنت، دربار عالیہ صالحہ معاشری، حضور قبلہ خواجہ ثانی سرکار۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، صدق اللہ العلی العظیم۔ محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين۔ اسٹیج پر جتنی ہستیاں رونق افروز ہیں، اگر سب کا نام لوں تو میرے لیے سعادت ہے۔ بزرگوں کا، علماء کا ذکر کرنا بھی بڑی اچھی بات ہے، مگر کسی ایک کا رہ گیا یا کسی کی میں صحیح طرح بات نہ کر سکا تو مجرم ہو جاؤں گا۔ یہ جتنی بھی ہستیاں سبھی محترم ہیں، سبھی پیاری ہیں، اللہ ان سب کو سلامت رکھے اور ان کو مسلک حق اہل سنت و جماعت کی اور زیادہ خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے دعاؤں کا طالب۔ یقینی بات ہے کہ میں تقریر کے لیے نہیں آیا، مجھے یہ خبر ملی تھی کہ فاضل محترم جو کسی زمانے میں متعلم تھے اب معلم ہیں، کبھی وہ شاگرد ہوتے تھے اب استاد ہیں، کبھی وہ علماء کی طرف دیکھا کرتے تھے اب علماء ان کی طرف دیکھتے ہیں۔ وہ ایک علمی روحانی شخصیت ہیں اور ان کو کام کرنے کا جنون ہے، اور مجھے ان سے محبت ہے، خاص طور پر کہ انہوں نے اپنے ان بڑوں کی دولت کو بھی ٹھکرا دیا جن کے عقیدے میں فرق آ گیا تھا، اور صحیح عقیدے پر قائم رہتے ہوئے انہوں نے اپنی پہچان بنائی محنت کر کے۔
اخلاق میں آپ نے انہیں دیکھا ہوگا بہت ہی زیادہ تواضع کرتے ہیں، اور یہ تو ارشاد ہے من تواضع للہ فقد رفعہ اللہ، اللہ تعالیٰ انہیں اور عزت دے، انہیں اور کامیابیاں دے۔ قرآن کریم کے پڑھانے والے کے لیے میں کیا حیثیت رکھتا ہوں کچھ کہوں، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، جب میرا نبی یہ فرماتے تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے، تو جس کو نبی بہتر فرماتے اس کی بہتری میں کیا شبہ ہو سکتا ہے۔ اور پھر ایک ہوتا ہے صرف لفظی طور پر دوسروں کو متاثر کرنے کے لیے گفتگو کرنا، اللہ نے انہیں یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ متاثر کرنے کے لیے بات نہیں کرتے بلکہ خود کو اسی رنگ میں رکھنے کے لیے بات کرتے ہیں۔ تو انہوں نے روزانہ ایک پارہ، اس کی بہت مختصر تفسیر، یہ نہ سمجھنا کہ جو ایک مہینے میں بیان ہو گیا، اتنی ہی تفسیر ہے۔ جنہوں نے 600 جلدوں میں تفسیر لکھی وہ بھی یہ نہیں کہتے کہ ہم پوری بیان کر سکے ہیں۔ تو اللہ نے انہیں نوازا، انہوں نے آپ کو نوازا۔ آپ ان کا شکریہ ادا کریں کہ انہوں نے آپ کو یہ روشنی پہنچائی۔ کوئی فیس لی تھی انہوں نے آپ سے؟ پوچھ رہا ہوں۔ تو پھر ایک شخص کا احسان، کوئی زمانہ تھا لوگ کہتے تھے یہ 100 روپے کی بات، یہ 1000 روپے کی بات، یہ لاکھ روپے کی بات، کیا مطلب وہ بات 100 روپیہ دے کے سنی ہوتی تھی، 1000 روپیہ دے کے سنی ہوتی تھی، لاکھ روپیہ، وہ انہوں نے کروڑوں کھربوں، پتہ نہیں کہ اس کی تو کوئی مالیت لگا نہیں سکتے، وہ باتیں ہمیں مفت سنائی ہیں، تو ان کا احسان ہے یا نہیں ہے؟ اور وہ قرآن جو سرچشمہ علوم ہے، کیا ہے جو قرآن میں نہیں ہے؟ اس قرآن کے وہ علماء جنہوں نے نبی پاک سے سیکھا، وہ یہاں تک فرماتے ہیں ہمارے اونٹ کی رسی گم ہو جائے ہم قرآن سے پوچھ لیں گے۔ کیسی کیسی باتیں، کیسے کیسے انوار، یہ واقعات لکھے ہوئے کتابوں میں۔ قرآن کریم کو جتنا پڑھتے جائیں، میرا اپنا واقعہ میں سنا رہا ہوں۔ میں ایک بہت بڑے ملک میں گیا، مقصد جانے کا بتانے کا نہیں، ایک کام کی بات بتانی، بہت بڑا ملک ہے، اس کی مزید تفصیل آپ کو ہمارے مہمان تشریف لائے ہیں فیصل آباد سے، بہت بڑے باپ کے بیٹے ہیں، حضرت محدث اعظم حضرت مولانا، وہ نام کے بھی سردار تھے ویسے بھی علماء کے سردار ہیں، حضرت مولانا سردار احمد صاحب، جو اعلیٰ حضرت کے نادیدہ عاشق، انہوں نے اعلیٰ حضرت کو دیکھا نہیں تھا مگر عشق ہو گیا تھا، تو اعلیٰ حضرت کے بڑے فرزند حجت الاسلام حضرت مولانا حامد رضا صاحب کے پاس پہنچے، اور ایسا پہنچے کہ کوئی کیا پہنچے گا، اور پھر وہ مقام اور مدارج پائے، ماشاءاللہ بڑے بڑے علماء ان کے شاگرد، ان کے شہزادے تشریف لائے ہوئے، وہ آپ کو بتائیں گے۔ میں نے بات کرنی تھی وہاں پر، میں ایک کتابوں کی دکان میں چلا گیا، آپ کے یہاں جو بڑے سے بڑا کتابوں کا اسٹور ہوگا، اس میں زیادہ سے زیادہ کتابیں اگر ہم گن لیں گے 50,000 لاکھ کتاب ہوگی، بڑی اللہ بہت افسوس ہوا مجھے، یا رسول اللہ،
تقریباً 6-7 منزلہ